السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز میں قبرستان اور قبروں کے تعلق سے گفتگو کر رہا تھا کہ نماز کسوف قائم ہو گئی. نماز کسوف کیا ہے بہت سے لوگ نہیں جانتے، لیکن ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نماز مسجد نبوی میں پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا. اور بہت سے بھائی جو اس نماز کے نام سے بھی ناواقف تھے، انہیں یہ نماز پڑھنے کا موقع مل گیا، اور وہ بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں. میرے بھائی، آپ نے دیکھا کہ 2 رکعتیں پڑھائی گئیں، ہر رکعت میں 2 رکوع ہوئے، اور ہر رکوع کے بعد دوبارہ قرات شروع ہو جاتی تھی. یہ نماز کسوف کا طریقہ ہے، بلکہ ایک رکعت میں 3 رکوع بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں. امام صاحب نے 2 کروائے ہیں، یہ بھی جائز ہیں، اور 3 کروائے جائیں تو وہ بھی ٹھیک ہیں، 4 ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ وہ نماز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے قریب ہے، کہ ٹھہر ٹھہر کے قرات کی جائے، اس انداز میں نہیں جیسے کئی جگہوں پہ تراویح پڑھائی جا رہی ہوتی ہے اور لوگوں کو صرف یہ سمجھاتی ہے کہ امام صاحب نون پڑھ رہے ہیں، یا لمون تالمون، نون کی سمجھاتی ہے، باقی کچھ پتہ نہیں چلتا. تو میرے بھائی، یہ قرآن پاک سے محبت کا اظہار نہیں ہے. قرآن پاک کی تلاوت ایسے کی جاتی ہے جیسے یہاں پہ کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ گرہن لگا تو یہ وہ دن تھا جس دن آپ کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے. اب میرے بھائی، لوگوں نے یہ سوچا کہ نبی کے بیٹے ہیں، لگتا ہے ان کے فوت ہونے کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے. یہ بات مدینہ میں پھیل گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ. اللہ کی کائنات میں بڑی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے 2 نشانیاں سورج اور چاند ہیں. آگے آپ نے اصول بیان فرمایا، لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگتا ہے تو اس کے پیچھے نہ کسی کی پیدائش ہوتی ہے اور نہ کسی کی موت ہوتی ہے، جب اللہ چاہے لگا دے. میرے بھائی، یہ جملہ بڑا عظیم جملہ ہے. ان لوگوں کے لیے اس جملے میں عبرت ہے جو ایسی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں جس میں قصے کہانیاں ہی ہوتے ہیں، اور پوری زندگی ان قصے کہانیوں میں گزار دیتے ہیں. مثلا کہ فلاں شہر کے بزرگ صاحب جو تھے، انہوں نے مچھلی کھانی تھی اور آگ کا بندوبست نہیں تھا، تو انہوں نے سورج کو قریب کر لیا، سورج کو قریب کر لیا اور پھر مچھلی بھون لی اور کھا لی. سورج نہ ہوا، تماشا ہوا. تو میرے بھائی، یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا بیٹا ابراہیم، اس کی فوتگی کا گرہن سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ ان کو کسی کی بھی موت یا پیدائش کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، کسی بھی. اس میں نبی بھی آ گئے، ولی بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، جن بھی آ گئے، شہداء بھی آ گئے، صالحین بھی آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے عقائد کی نفی کر رہے ہیں،
اور اس سے بدتر عقائد ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جن کو ہم بڑے پیار و محبت سے پڑھتے ہیں، بڑی عقیدت سے پڑھتے ہیں. ان سے بڑی باتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور ایسی کتابیں بڑے ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہیں. میرے بھائی، جہاں اللہ نے آپ کے اوپر کل یہ احسان کیا کہ یہ نماز جو پہلے کبھی آپ نے نہیں پڑھی تھی، اللہ نے پڑھنے کا موقع دیا اور مسجد نبی میں موقع دیا، وہاں پہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ امام صاحب نے بعد میں خطبہ پڑھا ہے، اور خطبے میں تقریباً ان کے وہی الفاظ تھے جو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے جب آپ نے یہ نماز پڑھائی تھی. اور انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ سورج کو گرہن کسی کی موت کی وجہ سے، کسی کی پیدائش کی وجہ سے نہیں لگتا. میرے بھائی، جب آپ کے معصوم بیٹے ابراہیم کی وجہ سے اس کو گرہن نہیں لگا، اتفاقی واقعہ ہے کہ جس دن وہ فوت ہوئے اسی دن گرہن لگ گیا. آج ایسے اتفاقی واقعات ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی یہ بزرگوں کی کرامت ہے، اس سے بزرگوں کی ولایت ظاہر ہوتی ہے. اور یہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ لوگوں کی عقائد کی اصلاح کی جائے. میرے بھائی، اس اصول کو ذہن میں بٹھا لیں، آپ کے جگہ بے جگہ کام آئے گا. ایسے کتنے ہی شعبدے، کتنی ایسی باتیں لوگ زہر کرتے ہیں اور ہم فوری طور پہ ان کے قائل ہو جاتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ولی ہے، گویا کہ شریعت نے ولایت کا معیار یہ بتایا ہے کہ شعبدہ بازی ہو. اگر ولایت کے معیار یہ ہیں تو نعوذ باللہ پھر صحابہ کرام تو شاید اس معیار پہ پورے نہیں اترتے. ان کے پاس تو شعبدے بازیاں نہیں تھیں، وہ تو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے والے، اللہ کی محبت کو دل میں بٹھانے والے، اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں بٹھانے والے، یہ چیزیں ان میں بدرجہ تم موجود تھیں. لیکن شعبدے بازیاں کہ یہ ہوا وہ ہوا، غیبی باتیں بتانا، یہ چکر ان میں نہیں تھا. تو بہرحال میرے بھائی، اس نماز میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں. اس کے بعد امام صاحب نے اس حدیث کو مکمل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بیان فرمائے کہ آپ نے کہا تھا کہ جب تم دیکھو کہ سورج یا چاند کو گرہن لگا ہوا ہے تو کیا کرو. ہائے، ہمارا میڈیا ہمیں کہاں لے گیا ہے. ہمارا میڈیا ہمیں بتاتا ہے کہ جب گرہن لگے دوربینیں لے لو، ساحل سمندر پہ آ جاؤ، عورتوں کو ساتھ لے لو، بے پردہ عورتوں کو، ننگے چہرے والی عورتوں کو، جنہوں نے ایسی شلواریں پہنی ہوتی ہیں جن سے ان کے پاؤں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹانگیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کو لے کے ساحل سمندر پہ پہنچ جاؤ اور اس کا نظارہ کرو. کہاں لے گیا ہمارا میڈیا؟ کیا یہ مسلمانوں کا میڈیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا میڈیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ منظر دیکھو اللہ سے رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، نماز پڑھو، صدقہ خیرات کرو، اور نماز میں لگے رہو جب تک یہ گرہن ختم نہ ہو جائے. اللہ کے رسول تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس حالت میں کیا کرو، مسجد میں آ جاؤ، اس حالت میں کیا کرو، صدقہ خیرات کرو، اللہ سے دعائیں کرو، توبہ استغفار کرو. یہ اللہ سے رجوع کرنے کا وقت ہے، یہ اللہ سے کال ملانے کا وقت ہے، یہ تفریح یا پکنک کا موقع نہیں ہے. تو میرے بھائی، آئندہ جب آپ اپنے ملک میں ہوں اور آپ کو پتا چلے کہ آج گرہن لگنا ہے یا لگ جائے تو آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا کردار، اور یہ سبق میرے بھائی آپ نے بھولنا نہیں ہے، آپ کا کردار بہت بلند ہونا چاہیے. صرف آپ نے وضو کر کے خود مصلی پہ کھڑے نہیں ہونا، مسجد کی انتظامیہ کو آپ نے اس بات پہ مجبور کرنا ہے کہ آج مسجد میں یہ نماز قائم کی جائے، چاہے امام صاحب کے پیچھے ایک آدمی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے. اور سچ پوچھیں تو یہ صرف سنت نہیں ہے بلکہ آپ آرڈر دے رہے ہیں کہ جب گرہن لگے تو نماز پڑھو، گرہن لگے صدقہ خیرات کرو، گرہن لگے اللہ سے دعائیں کرو. اور اسی دوران امام صاحب نے وہ حدیث بھی بیان کی جس حدیث میں ایک اور لحاظ سے ہمارے ایک اور عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ نظریہ اور یہ عقیدہ جڑ پکڑ چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، آپ کا سایہ
نہیں تھا، بلکہ یہاں تک لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے گنبد کا سایہ بھی نہیں ہے۔ جی میرے بھائی، آپ مدینہ میں بیٹھے ہوئے، سایہ نظر آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں، آپ کی بات بتا رہی ابھی آپ سایہ نہیں دیکھ سکے۔ میرے بھائی 34 نمبر گیٹ کے باہر چلے جایا کریں، جتنی دیر سایہ دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے قوالیاں پڑھنے والے سرے عام جھوٹ بول کے کہتے ہیں قوالی میں کہ آپ کے گنبد کا کوئی سایہ نہیں ہے، سرے عام جھوٹ سب کے سامنے، جبکہ باہر جو بھی چلا جائے اس کو یہ سایہ نظر آئے گا۔ تو میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ تھا، اور آپ نے نماز پڑھائی۔ اس روایت کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے۔ آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے دوران آپ کے سامنے جنت پیش کی گئی، آپ کے سامنے جہنم پیش کی گئی۔ جب جنت پیش کی گئی، آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جنت کے پھل توڑنا چاہے، لیکن آپ سے کہا گیا کہ پیچھے ہٹ جائیں، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر جہنم دکھائی گئی، آپ فرماتے ہیں حتی رأیت ظلی وظلکم، جہنم کی روشنی میں نے اپنا سایہ بھی دیکھا، تمہارا سایہ بھی دیکھا۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جہنم کی روشنی میں نے اپنا سایہ بھی دیکھا، تمہارا سایہ بھی دیکھا۔ بہرحال میرے بھائی، یہ سایہ کا موضوع بھی ایک لمبا موضوع ہے، اس کے بہت سے دلائل ہیں، کوئی ایک دلیل نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے اگر میرے پاس ایک بھی ایسی دلیل نہ ہو جس میں آتا ہو کہ آپ کا سایہ تھا، میں پھر بھی کہوں گا آپ کا سایہ تھا، کیونکہ آپ بشر تھے، اور ہر بشر کا سایہ ہوتا ہے۔ جو کہتا ہے نہیں سایہ، وہ دلیل لے کر آئے۔ لیکن اس کے باوجود ایسی ایک نہیں کئی دلیلیں ہیں جن سے آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ بہرحال یہ چند ایک باتیں تھی اس نماز کے تعلق سے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آئندہ آپ جہاں بھی ہوں اور گرہن لگے، آپ کی کوششوں سے، آپ کے کہنے کہلوانے سے آپ کی مسجد میں اس سنت کو زندہ کیا جائے اور یہ نماز قائم کی جائے۔ میرے بھائی، جب یہ نماز قائم کی گئی اس وقت میں حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کر رہا تھا۔ وہ حدیث جسے روایت کیا ہے کس امام نے؟ جی اتنی جلدی بھول گئے آپ؟ امام مسلم نے، اور امام نہیں، وہ تو پہلی روایت تھی، امام نسائی نے، امام مسلم نے اور امام نسائی نے، اور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اور میں نے گزارش کی تھی یہ حدیث گھومتی ہے آپ کے حجرے اور بقیع قبرستان کے درمیان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں آپ نے اپنی اوپر والی چادر اتار کے سائڈ پہ رکھ دی، نیچے والی جو چادر تھی وہ پہنے رکھی اور اس کے کچھ حصے کو اپنے نیچے بچھا لیا، جوتا اپنا اتار کے اپنے پاؤں کے پاس رکھ لیا، اپنی ٹانگوں کے پاس رکھ لیا۔ اور جناب عائشہ کہتی ہیں کہ جب آپ نے یہ سمجھا کہ میں سو چکی ہوں، جب آپ نے یہ سمجھا کہ میں سو چکی ہوں، تب آپ آرام سے اٹھے، آرام سے چادر پہنی، آرام سے جوتا پہنا، آرام سے دروازہ کھولا، آرام سے دروازہ بند کیا اور بقیع قبرستان میں تشریف لے گئے۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں بھی نکلی، میں نے اپنا لباس درست کیا اور چادر وغیرہ لی اور آپ کے پیچھے پیچھے دیکھوں آپ کہاں جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، اگر عالم الغیب ہوتی تو باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ رات کی تاریکیوں میں باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ ادھر سے سمجھ آ جاتی کہ آپ کہاں گئے ہیں۔ اور میرے بھائی، وہ جو کہتے ہیں کہ آپ نور تھے اور آپ کی روشنی میں، آپ کے نور کی روشنی میں لوگ سوئی بھی تلاش کر لیا کرتے تھے۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نکل رہی ہیں اپنے گھر سے باہر، حجرے سے باہر نکلی ہیں، بقیع کا رخ کیا ہے، ان کو تو کوئی روشنی نظر نہیں آئی۔ اگر روشنی نظر آ جاتی تو ادھر سے ہی واپس آ جاتی، آگے نہ جاتی، لیکن نہیں، وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، بقیع قبرستان میں پہنچی۔ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی دیر تک کھڑے رہے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی
اور پھر آپ واپس مڑے. جب آپ مڑے جناب عائشہ کہتی ہیں میں بھی مڑی. آپ چلے میں بھی چلی. آپ تیز ہوئے میں بھی تیز ہوئی. آپ تھوڑا سا دوڑے میں بھی دوڑی, حتیٰ کہ میں آپ سے پہلے اپنے حجرے میں پہنچ گئی. ابھی میں لیٹی ہوئی تھی, اوپر سے آپ تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتی ہیں میرا سانس پھولا ہوا تھا, میں ہانپ رہی تھی. آپ نے کہا عائشہ یہ کیا, تمہارا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ آپ کو جواب نہ دینا پڑے, صورتحال نہ بتاؤں, لیکن آپ نے کیا کہا, عائشہ مجھے بتا دو ورنہ وہ ذات مجھے بتا دے گی جو ہر چیز کو جانتی ہے, جو باریک بین ہے, جس کے علم سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں ہے. جناب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تب میں نے پوری بات آپ کے سامنے رکھی. آپ نے تب کہا عائشہ کیا تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ یعنی کیسے ممکن ہے کہ رات تمہاری ہو اور میں گزاروں کسی اور بیگم کے پاس؟ جناب عائشہ اسی لیے باہر نکلی تھی نا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ عائشہ کیا تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ پھر آپ نے کہا عائشہ جب میں نے یہ سمجھا, آپ خود فرما رہے ہیں ظننت ان قد رقدتی, کہ میں نے یہ سوچا, میں نے گمان کیا کہ تو سو چکی ہے. میرے بھائی اللہ کے رسول عالم الغیب ہوتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ عائشہ ابھی سوئی نہیں ہے, لیکن آپ نے یہ سمجھا کہ عائشہ سو چکی ہے رضی اللہ تعالی عنہا. کہتی ہیں کہ جبریل, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبریل میرے پاس آئے, اور جبریل علیہ السلام اس وقت نہیں آتے عائشہ جب تم نے نیند والا لباس پہن رکھا ہو, مکمل لباس نہ پہن رکھا ہو بلکہ نیند والا لباس پہن رکھا ہو, اس وقت جبریل اندر نہیں آتے. تو بہرحال میں باہر نکلا, جبریل نے مجھے آواز دی, میں باہر نکلا, باہر گیا تو مجھ سے انہوں نے آہستہ آہستہ باتیں کی, اور مجھے کیا کہا, مجھ سے کہا ان اللہ یأمرک ان تستغفر لأہل البقیع, کہ اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ہے تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان. کیا ان کا تعلق ہے؟ وہ حکم دینے والی ذات ہے, یہ حکم قبول کرنے والی شخصیت ہے. اور افسوس ہوتا ہے اس وقت جب لوگ معاملے کو اس انداز میں ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ اللہ اپنے نبی سے ڈرتے ہوں. نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ العظیم. صورتحال اس کے برعکس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب آندھی آتی یا ایسا کوئی مسئلہ ہوتا آپ پریشان ہو جاتے, گھٹنے زمین پہ لگا کے بیٹھ جاتے, توبہ استغفار شروع کر دیتے, دعائیں شروع کر دیتے, اللہ سے ڈرتے کہیں اللہ کا عذاب نازل ہونے والا نہ ہو. تو ڈرنے والا کون ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ آپ سے کہا گیا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, کہ اگر مجھ سے اپنے رب کی نافرمانی ہو گئی تو مجھے رب کے عظیم عذاب کا ڈر لگتا ہے. تو بہرحال یہ ہے تعلق کہ اللہ آرڈر دے رہا ہے, اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ بقیع قبرستان میں جائیں اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کریں. کس قبرستان میں جائیں؟ اور جس کا نام آپ نے کیا رکھا ہوا ہے؟ جنت البقیع. بڑے بہادر واقع ہوئے ہیں ہم. جس دروازے کو چاہیں بہشتی دروازے کا نام دے دیں, جس قبرستان کو چاہیں جنت کا نام دے دیں, کون ہم سے پوچھنے والا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائی قرآن پاک کی کسی آیت میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث میں, صحابہ کرام کے کسی صحیح قول میں آپ کو بقیع قبرستان کا نام جنت البقیع نہیں ملے گا. جب انہوں نے اس کا نام جنت البقیع نہیں رکھا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو جنت کا نام دینے والے؟ میرے بھائی احتیاط, دین میں تحقیق کی عادت ڈالیں, بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں, مسئلہ بیان کرنے سے پہلے اس کا حوالہ تلاش کر لیا کریں. تو بہرحال اس قبرستان کا نام کیا ہے میرے بھائی؟ بقیع. صحابہ کرام اس کو کہتے تھے بقیع قبرستان یا بقیع الغرقد.
غرقد ببول نامی درخت اس میں ہوا کرتے تھے جب یہ قبرستان نہیں تھا، تو اسی نسبت سے اس کا نام بقیع الغرقد ہے یا مقبرۃ البقیع، بقیع قبرستان۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو جنت نہیں کہا کرتے تھے، تو اسی میرے بھائی آپ اس کو جنت نہ کہا کریں۔ جب آپ جنت کہتے ہیں عقیدت کے نام پہ، محبت کے نام پہ، جذبات کے نام پہ، اس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ کیا نقصان ہوتا ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی ادھر دفن ہوا وہ جنتی ہے، کیونکہ یہ جنت ہے۔ کہتے ہیں یہ جنت ہے، جو اس میں دفن ہوا وہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ میرے بھائی اس قبرستان میں تو عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار بھی دفن ہوا تھا، وہ دفن ہوا تھا جس کا آپ نے جنازہ پڑھایا، جنازے میں اس کے لیے دعائے مغفرت کی، اس کی مغفرت کے لیے شفاعت کی، سفارش کی، اور کفن کے طور پہ اپنا قمیص پیش کیا، اس قمیص میں اس کو کفن دیا گیا، آپ نے اس کے جسم کے اوپر اپنا لعاب دہن ڈالا، لیکن آسمان سے وہی نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، کہ ایسے آدمی کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا منکر ہے۔ حالانکہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا کہ نہیں پڑھا ہوا تھا؟ عبداللہ ابن ابی نے کلمہ پڑھا ہوا تھا کہ نہیں پڑھا ہوا تھا؟ اللہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا منکر ہے۔ پتہ چلا کلمہ پڑھ لے اور کلمے کے جو مطلب ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہ بنائے تو ایسا آدمی اللہ کے رسول کا منکر ہے۔ جو یہ کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، پھر دعا جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ قبر والوں سے کرے، قبر والوں سے بیٹا مانگے، قبر والوں سے شفا مانگے، قبر والوں سے شفاعت مانگے، ان سے استغفار کی درخواست کرے، قبر کا طواف کرے، قبر کے نام پہ جانور ذبح کرے، قبر کے نام پہ منتے مانے، اس کے لا الہ کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے لا الہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے عبادت کے ساتھ میرے بھائی۔ جیسے عبداللہ ابن ابی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور بقیع قبرستان میں دفن ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرے بھائی جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ جنت ہے، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے پھر لوگوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی جنت ہے بڑی لمبی چوڑی باتیں گڑنا پڑتی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی اگر اس میں کوئی ایسا آدمی دفن کر دیا جائے جو پکا سچا مسلمان نہ ہو تو رات کو فرشتے آتے ہیں یا پتہ نہیں کون آتا ہے، ان کی روح کو اٹھاتا ہے، جسم کو اٹھاتا ہے، کہیں اور لے جاتا ہے، کسی اور قبرستان کی روحوں کو ادھر لا کے دفن کر دی جاتا ہے۔ اتنی لمبی چوڑی باتیں کیوں کرنا پڑتی ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے اس قبرستان کا نام جنت رکھا ہے، اور پہلی غلطی نہ کریں تو باقی غلطیاں نہیں کرنا پڑیں گی، لیکن جب ایک کرتے ہیں پھر باقی بھی کرنا پڑتی ہیں۔ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کئی اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی دین میں احتیاط سے کام لیا کریں۔ یہ کس کا دین ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ بہرحال میرے بھائی میں بات کر رہا تھا کہ آپ بقیع قبرستان میں گئے تو اس لیے بقیع قبرستان میں جانا کس کی سنت ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوئی۔ اور یہاں سے شاید وہ بھائی جو ابھی نئے آئے ہیں، جو میرے پہلے دروس میں نہیں تھے، شاید کوئی بھائی یہ سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے گئے تو آج آپ کی قبر پہ جا کے ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں، آپ ہماری شفاعت کیجئے گا۔ کیوں میرے بھائی کہہ سکتے ہیں؟ آئیے بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں۔ کس کتاب کی حدیث ہے میرے بھائی؟ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، وا رأسا، ہائے میرا سر۔ آپ نے فرمایا عائشہ ذاکی لو کان وانا حی فاستغفر لک وادعو لک، عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں زندہ ہوا، یہ لفظ نہیں بولنا میرے بھائی، آپ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں زندہ ہوا تو تمہارے لیے استغفار کروں گا، تمہارے لیے دعائیں کروں گا، تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بخشش کی اللہ سے درخواست کروں گا۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے آگے سے کہا اللہ کا رسول لگتا ہے
کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں فوت ہو جاؤں. پیار و محبت سے کہا. بہرحال وہ حدیث آگے بھی ہے، لیکن صرف میں یہاں پہ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عائشہ، اگر میں زندہ ہوا، جب تمہارے اوپر موت آئی، تم فوت ہو گئی اور میں زندہ ہوا تو تمہارے لیے دعائیں کروں گا، استغفار کروں گا. اس کا کیا مطلب؟ اگر زندہ نہ ہوا تو پھر بھی دعا ہو سکتی ہے، پھر بھی استغفار ہو سکتا ہے. تو پھر یہ لفظ بولنے کا کیا مطلب ہے کہ میں زندہ ہوا؟ میرے وہ بھائی جو آج آپ کی قبر پہ جا کے آپ سے شفاعت کا سوال کرتے ہیں، آپ سے استغفار کی درخواست کرتے ہیں، وہ اس حدیث کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور کریں. بلکہ اس حدیث کا وہ حصہ جو ابن ماجہ میں آیا ہے اس میں کئی اور مسائل کا بھی حل ہے. آج اگر بیگم فوت ہو جائے، خاوند کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے کہ اسے دیکھ نہیں سکتا، اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور اگر خاوند فوت ہو جائے، بیگم کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتی، اسے ہاتھ نہیں لگا سکتی. لیکن ابن ماجہ کی اسی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے، آپ نے فرمایا اگر تمہیں کچھ ہوا میں تمہیں غسل دوں گا. کیا کروں گا؟ غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا اور تمہارے لیے دعائیں کیا کروں گا. اور میرے بھائی، جناب صدیق کو غسل کس نے دیا تھا؟ جناب صدیق رضی اللہ عنہ کو غسل کس نے دیا تھا؟ ان کی اہلیہ اسماء بنت امیس نے رضی اللہ عنہا. اور جناب علی رضی اللہ عنہ کو غسل کس نے دیا تھا؟ جناب فاطمہ کو غسل کس نے دیا تھا؟ جناب علی رضی اللہ عنہ نے. تو بہرحال میرے بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب تک حیات تھے، زندہ تھے، آپ مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے. بقی قبرستان میں گئے، آپ نے ان کے لیے دعا کی، 3 بار کی، ہاتھ اٹھا کر دعا کی. تو قبرستان میں جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں، لیکن قبرستان وہ ہو جہاں پہ شرک نہ ہو رہا ہو، جہاں پہ سر عام شرک ہو رہا ہو، لوگ کسی قبر والے سے بیٹے مانگ رہے ہوں، شفا مانگ رہے ہوں، اس سے کہہ رہے ہوں کہ ہماری کھوٹی قسمت کھری کر دے. وہاں آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے اجتناب کریں، تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ بھی اس عمل میں شریک ہیں. بلکہ اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو شرک سے روکنے کے لیے جائیں. اگر روکنے کی طاقت نہیں ہے تو ایسی قبر پہ نہ جائیں جہاں پہ سر عام شرک ہو رہا ہو. جناب عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث میں فرماتی ہیں، اللہ کے رسول جب میں قبرستان جاؤں تو کیا کہوں؟ آپ نے کہا یہ دعا پڑھو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. یہ پوری دعا اور اس کی وضاحت میں پہلے آپ کے سامنے کر چکا ہوں. تو بہرحال میرے بھائی، یہ ہے قبرستان میں جانے کے آداب. اور بقی قبرستان میں جانا آپ کی سنت ہے. شہدائے احد کے قبرستان کی زیارت کرنا آپ کی سنت ہے. لیکن میں شہدائے احد کا قبرستان کہہ رہا ہوں، پہاڑ نہیں کہہ رہا. حالانکہ پہاڑ کے بارے میں بھی صحیح حدیث آتی ہیں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. احد پہاڑ کی محبت سب کے دل میں ہونی چاہیے، لیکن احد کے پاس جانے کی وجہ، جو مسنون وجہ ہے، وہ شہدائے احد کی قبرستان کی زیارت ہے، احد پہاڑ کی زیارت نہیں ہے. لیکن جب آپ جائیں گے، وہاں پہ پہنچ جائیں گے، احد پہاڑ بھی دیکھیں آپ، اور احد پہاڑ کو دیکھ کر اندازہ کریں کہ ایک جنازہ پڑھنے کا کتنا ثواب ہوتا ہے. احد پہاڑ کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ کریں کہ ایک جنازہ پڑھنے کا کتنا ثواب ہوتا ہے. وہ جنازہ جس میں کتنے منٹ لگتے ہیں یہاں پہ؟ 4 منٹ 5 منٹ، اور اس کا ثواب صحیح حدیث فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک احد پہاڑ کے برابر ہے. احد پہاڑ دیکھیں کتنا لمبا، کتنا چوڑا، کتنا وزنی، اور ایک جنازے کا ثواب احد پہاڑ کے برابر. دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ حدیث معلوم ہوئی، لیکن بہت عرصے کے بعد جب معلوم ہوئی، کہنے لگے ہائے افسوس کہ میں نے کتنا ہی ثواب ضائع کر دیا، آئندہ جنازے کا ثواب ضائع نہیں ہونے دوں گا. میرے بھائی، اس جنازے میں عورتیں حصہ لے سکتی ہیں کہ نہیں؟ اس نماز میں عورتیں حصہ لے سکتی ہیں کہ نہیں؟ لے سکتی ہیں. بالکل میرے بھائی، آپ کا ماشاءاللہ اس معاملے میں جو علم ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. عورتیں جو ہیں، دین جو ہے ہمارا مردوں عورتوں سب کے لیے ہے. جہاں پہ عورتوں کا کوئی مسئلہ مختلف تھا، اللہ کے رسول نے بتا دیا، واضح کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ
جو نماز مردوں کی ہے وہی عورتوں کی ہے، جو مسئلہ مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے ہے. جہاں کہیں عورتوں کا الگ ہے وہ بتا دیا گیا، جہاں نہیں بتایا گیا وہاں پہ جو حکم جو مسئلہ مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے ہے. لیکن جنازے کی تو الگ سے روایت بھی ثابت ہے، اگر ثابت نہ ہو تب بھی عورتوں کو جنازہ پڑھنا چاہیے، لیکن یہاں پہ تو روایت بھی موجود ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو جناب عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر امہات المؤمنین نے صحابہ اکرام سے کہا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لے کر آؤ تاکہ ہم بھی جنازے کی نماز میں شریک ہو سکیں. میرے بھائی جناب عائشہ عورت ہیں کہ نہیں؟ تو اس سے پتا چلا عورتیں بھی جنازے میں حصہ لے سکتی ہیں. عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانے سے روکا گیا ہے، نماز جنازہ پڑھنے سے نہیں روکا گیا. بہرحال میرے بھائی یہ چند ایک آداب تھے جن کا تعلق قبرستان سے تھا. میں اسی پہ درس کا اختتام کرتا ہوں کیونکہ سوال بہت جمع ہو